بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیری مریدی کیا ہے؟ کیا کسی پیر سے بیعت ہونا چاہیے یا نہیں؟ کس قسم کے پیر سے بیعت ہونا چاہیے؟ کیا بیعت ہونے کے لیے کسی عالم پیر کا ہونا ضروری ہے یا کسی کا بھی بیعت ہو سکتے ہیں؟ بیعت ہونے میں کیا چیز سب سے پہلے دیکھنی چاہیے؟ دو قسم کے پیر ہیں۔ ایک پیر وہ ہیں جو آپ کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور ایک پیر وہ ہیں جو آپ کو جہالت کی ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی واپسی ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ چیز بہت ہی وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، اور یہ چیز بھی بتاؤں گا کہ بیعت ہونے میں کتنے فوائد ہیں اور نہ بیعت ہونے میں کیا انسان کا نقصان ہے۔ تو میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے، اپنے گھر کا حصہ بنائیے۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں تو دیکھنے کے بعد اس کو لازمی شیئر کرتے رہیے۔ بہت سارے لوگوں نے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ میسیجز کیے کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمیں بہت سمجھ آئی۔ بعض نے کہا آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہم فلاں نقصان سے بچ گئے۔ تو اس لیے شیئر لازمی کیا کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سا پیر آپ کو نقصان دیتا ہے اور کون سا آپ کو فائدہ دیتا ہے، برا پیر کون سا ہے اور اچھا پیر کون سا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو برے پیر کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو اس طرح کی پیری مریدی ہوتی ہے، یہ آپ کو کسی بھی قسم کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ ایک تو مارکیٹ میں آپ کو اس طرح کے پیر ملیں گے، جیسے میں ایک جگہ پہ رہتا تھا، تو وہاں پہ ہم جماعت کے ساتھ بھی میں گیا، تو ہم گشت کرتے تھے وہاں پہ، جیسے جماعت والے 3-4 ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں، گشت کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کی طرف جب ہم جانے لگے تو وہ وہاں کا پیر مشہور تھا، اور لوگ اس کو پیر سمجھتے تھے۔ زیادہ اس کے گرد عورتیں جمع ہوتی تھیں اور کچھ مرد بھی ہوتے تھے۔ تو جب ہم اس کے پاس جاتے تو ہمیں تھوڑی دیر وہ ٹھہراتے باہر، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے آ جائیں آپ۔ جب ہم جاتے تو وہاں سے عورتوں کو بہت ہی پیچھے کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد عورتیں ہی ان کو دباتی، عورتیں ہی ان کو پیشاب کے لیے لے کے جاتی، عورتیں ہی ان کی خدمت کرتی، اور زیادہ ان میں کچھ عورتیں بوڑھی تھی، کچھ جوان تھی، کچھ ادکڑ عمر کی تھی، اس طرح کی تھی۔ ان کے نزدیک یہ بات تھی کہ نماز دل کی ہے، نماز دل کی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دل سے نماز جو پڑھیں گے اور دل کے ساتھ جو آپ کام کریں گے وہ کام اچھا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز کوئی بھی نہیں، بس آپ جو ہے میرے اگر بیعت ہو جاتے ہیں اور جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کریں، ہم جانیں اور نمازیں جانیں۔ ایک تو ان کا یہ عقیدہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ نماز ہے۔ جس کی نماز ٹھیک اور پوری نکل آئی، اس کے باقی عمال بھی ٹھیک اور پورے نکلیں گے۔ جس کی نماز خراب ہو گئی، اس کے باقی عمل بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے والی ہے، ایک بات اور زیادہ سمجھنے والی ہے کہ اس طرح کے جو پیر ہیں، ان کے ہاں نہ تو کوئی روحانیت ہوگی، نہ آپ کو کوئی اللہ کی طرف جانے کی طرف دل کرے گا، اور نہ ہی آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ اس کے ساتھ اس طرح کے پیر جنہوں نے بال بہت ہی لمبے کیے ہوتے ہیں، بالوں میں ان کے گرے لگی ہوتی ہیں، کپڑے ان کے میلے کچیلے ہوتے ہیں،
ہاتھ میں ان کے کوئی ڈنڈا سا ہوتا ہے، گلے میں ان کے بہت زیادہ انہوں نے رسیاں یا سنگل یا جو ٹل وغیرہ ہوتے ہیں، جن کو ٹلیاں سی بھی بولتے ہیں، وہ باندھی ہوتی ہیں، پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوتے ہیں۔ یہ کن کو فالو کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح کے پیروں کے پاس بھی نہ بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی ان کے پاس جا کے ان سے کسی قسم کی روحانیت کی بات کرنی چاہیے۔ آپ درباروں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ کچھ لوگ ایسے گرے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے وہ سگریٹ پیتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے وہ چرس وغیرہ پیتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ اس طرح کی دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جو آپ نے نہ کبھی کتابوں میں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، اور نہ ہی وہ باتیں آپ نے کسی عالم دین سے سنی ہوں۔ یعنی آپ میری بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ میرا جانا ہوا، مجھے ایک آدمی لے گیا، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے بڑے پیر ہیں اور اتنی ان کی کرامتیں، پتہ نہیں اس نے کیا کیا کچھ مجھے بتایا۔ میں چلا گیا، تو جب گیا تو جب میں وہاں پہ بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کام ہے آپ کو، کس مسئلے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ کوئی کام نہیں، کسی بھی مسئلے کے لیے نہیں آیا، بس ان کے کہنے پہ آپ کو ملنے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ وہاں پہ حقہ پی رہے تھے، حقہ پی رہے تھے، چھوٹی چھوٹی ان کی داڑھی تھی، کوئی نماز وغیرہ پڑھنے کی کوئی روٹین نہیں تھی وہاں پہ، کسی قسم کا اگر اذان ہو رہی ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں، جو مہمان آتا ان کو کھانا پیش کیا جاتا، اس کو چائے پیش کی جاتی۔ ایک ان کے ساتھ ایک کمرہ تھا ایک ان کے ساتھ ایک کمرہ تھا جہاں پہ مجھے بٹھایا گیا۔ میں نے کہا میں نے کچھ پڑھنا ہے، تو کہتے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھے۔ جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ انہوں نے ہر قسم کے اپنے پیروں کی، پیر کے جاننے والوں کی، بڑوں کی، سب کی تصویریں لگی ہوئی کمرے میں، اور ایک کمرے میں، اسی کمرے میں انہوں نے ایک جالی سی لگائی ہوئی تھی، جیسے کسی بھی آپ جگہ کو تھوڑا سا کور کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک تازہ حقہ رکھا جاتا، اس تازے حقے کے ساتھ پوری اس کا جو پائپ ہوتا ہے وہ بھی رکھا جاتا، ایک سیٹ ادھر پڑی ہوتی، نمک ادھر پڑا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو پوچھا، کہتے یہاں کے جو پیر صاحب ہیں وہ آتے ہیں، ان کی روح آتی ہے، وہ یہاں پہ حقہ بھی تناول فرماتے ہیں، یعنی پیتے ہیں، اور کیا نام ہے، یہ جو نمک ہے، نمک شفا والا ہے، اس کو جو کھاتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میری سمجھ میں وہ باتیں نہیں آئی، اور میں اس کے ساتھ جانے کے بعد دوبارہ کبھی بھی ادھر نہیں گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو صحیح پیر ہیں، جو آپ کو اللہ سے ملوا دیتے ہیں، جو آپ کو روحانیت ٹرانسفر کرتے ہیں، جو آپ کو اذن دیتے ہیں، جو آپ کو روحانیت میں ایسی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں، ایسے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کو جنات اور فرشتے تو کیا کہ اللہ سے اس کی ڈائریکٹ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو وہ پیر جو ہے جنت کی سیر کروا دیتے ہیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ میں خود کن کا بیعت ہوں، میں خود کن کا بیعت ہوں، میں خود بھی ایک مفتی صاحب کا بیعت ہوں جن کا نام ہے مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب، میں ان کا بیعت ہوں۔ اور وہ آگے جن کے بیعت تھے وہ مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کے بیٹے جو تھے مولانا عبید اللہ، ان کے وہ آگے خلیفہ تھے۔ میں ان کے پاس گیا، بیعت ہوا، 5 وقت کی نماز ادھر پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کی کی اس میں وہ ذکر وغیرہ کرواتے تھے، اور اچھی بات ہوتی تھی، دین کی بات ہوتی تھی، اصلاح کی بات ہوتی تھی، اور اس طرح کی
کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں ہوتی تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ تو میں خود ایسے پیروں کا بیعت ہوں۔ اور ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی ایک پیر صاحب کے ہاں گیا، وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ دن رہا، رہنے کے بعد جب جانے لگا تو کہنے لگا کہ پیر صاحب میں تو آپ کے پاس آیا تھا کہ میں کچھ کرامتیں دیکھوں گا، لیکن میں نے اتنے دنوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے تھے۔ کوئی انہوں نے کہا کوئی نافرمانی دیکھی ہو؟ نہیں۔ کوئی شرک کی بات میں نے کی ہو؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں تو یہی تو ہوتی ہے، یہی تو پیری مریدی ہوتی ہے۔ تو پیری مریدی جو ہے اور جن کا بیعت ہونا چاہیے، ایک تو وہ اتباع سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو پورا کرنے والے ہوں، باریش ہوں، پوری ان کی داڑھی ہو، اسلامی ان کا لباس ہو، اس کے بعد یا وہ عالم ہو یا وہ مفتی صاحب ہوں یا وہ کسی ایسے اللہ والے کے بیعت ہوں کہ جس کے پاس یعنی آپ کو پتہ لگے کہ یہ بالکل صحیح پیر ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے کے ساتھ آپ کو روحانیت محسوس ہو۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کس طرح کی محسوس ہو؟ کہ حلاوت محسوس ہو، آپ ادھر بیٹھ کے اللہ کا نام لے، آپ کو مزہ آئے، آپ ادھر ان کے پاس بیٹھے تو آپ کا اٹھنے کو دل نہ کرے، آپ ان کے پاس بیٹھے اور وہ آپ سے بات کریں اور آپ کا بات سن کے دل ہی نہ بھرے، جی ہی نہ بھرے، آپ کا وہاں سے اٹھنے کو دل ہی نہ کرے، آپ وہاں پہ بیٹھے رہیں، دل اعمال کی طرف متوجہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل میں سکون، راحت، چین، اطمینان آپ محسوس کریں، آپ کو پتہ چلے کہ واقعی ہی میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے وہ تمام چیزیں مل رہی ہیں جو مجھے چاہیے تھی۔ خانپور کے اندر خانپور میں میں گیا، جماعت کے ساتھ گیا تھا، تو وہاں پہ مولانا درخواستی رحمت اللہ علیہ، جن کو شیخ الحدیث بھی کہا جاتا تھا اور ان کو بہت ساری حدیثیں بھی یاد تھی، تو ان کو جہاں پہ دفن کیا گیا تھا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، ایک بڑا قبرستان تھا، ایک چھوٹا سا قبرستان۔ آپ یقین مانیے گا کہ جب میں اس چھوٹے سے قبرستان میں گیا تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، میرا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اور بیعت ہونا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، بیعت ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیعت ہوتے تھے، اور بیعت ہونے میں سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ پورا کریں، یہی پیری مریدی ہے، یہی بیعت ہونا ہے۔ بیعت ہونے کا اصلی جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کار مکینک بننا ہے یا آپ نے بائک مکینک بننا ہے یا آپ نے کوئی بلڈنگ بنانے والا کوئی نقشے دار آدمی بننا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے اگر مکینک بننا ہے تو آپ کو مکینک کے پاس جانا پڑے گا، مکینک کے پاس جا کے آپ کو اس کی ہر بات ماننی پڑے گی جو گاڑی کے متعلق ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی پیر کے بیعت ہوتے ہیں تو وہ پیر صاحب آپ کو جس طرح ذکر دیں گے آپ نے وہ ذکر کرنا ہے، جیسے وہ آپ کو کہیں گناہوں سے بچنا ہے آپ گناہوں سے بچیں گے، جیسے آپ کو وہ کہیں گے کہ یہ اعمال کرنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ ذکر کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایک روحانیت آتی جائے گی، اور وہ روحانیت ایسی ہوگی کہ اس جیسی چیز آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی کسی سے بھی نہیں ملے گی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو یہ چیز اتنے اچھے طریقے سے مل گئی، اتنے اچھے طریقے سے ملی تھی
کہ ایک صحابی تھے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، مجلس سے جب اٹھ کے گھر آئے تو بچوں میں مشغول ہو گئے، بچوں میں مشغول ہونے کے بعد کہنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہتے کہتے ایسے گھر سے باہر آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا؟ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں دل ڈرے ہوتے ہیں، جنت جہنم سامنے ہوتی ہے، اور جب میں گھر آیا تو کیفیت ہی ختم تھی۔ یعنی یہ روحانیت آپ کو ملے گی، پھر دنیا کے کام آپ کے آنن فانن ہوں گے، پھر کیا ہوگا کہ اللہ اپنے نیک لوگوں کو ایک چال دیتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ لاہور میں ہیں اور انہوں نے مثال کے طور پہ کراچی جانا کسی، تو اللہ ان کو ایسی ایک چال دیتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں کے اندر اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے پاس اللہ نے ان کو یہ ایک چیز عطا فرمائی تھی، یہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ آج وہ اس علاقے میں ہیں، کل وہ دوسرے میں ہوتے، پرسوں تیسرے میں ہوتے، اور سیکنڈوں میں ایسے زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے گزرتی تھی۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں تو دعا ان کی سنی جاتی ہے، اگر وہ قسم اٹھا لے تو پھر اللہ پاک ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور کتابوں میں آتا ہے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، ولی تو بندہ پہلے سٹیپ میں بن جاتا ہے، یعنی 5 نمازیں، ایک تہجد کی نماز اگر بندہ پڑھ لے تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میری طرف سے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ کیوں اعلان جنگ ہے؟ کہ اس کے اندر کیا ایسی کوالٹیز پیدا ہو چکی ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو اس کا دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا سب اللہ کی خوشی کے تابع ہو جاتا ہے، سب اللہ کے خوشی کے تابع ہو جاتا ہے، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ جب اصلی پیر آپ کو مل جائیں، جب اصلی روحانیت والے لوگ آپ کو مل جائیں، جب اصلی اصلاح کرنے والے لوگ آپ کو مل جائیں، جب ایسے لوگوں کے اندر آپ بیٹھنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کا درجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا۔ پھر آپ جہاں پہ بات کریں گے لوگ بات سنیں گے، آپ جس کے لیے دعا کریں گے لوگ اس کی، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کریں گے، آپ جس کے کام کے لیے جائیں گے اس کا کام ہو جائے گا۔ پھر جنات، پریاں، یہ وہ چیزیں خود ان کے تابع ہو جاتی ہیں، پھر ان کے بیعت ہو جاتی ہیں، پھر خود ان کی خدمت میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بھی اگر بیعت ہونا ہے تو کسی عالم سے بیعت ہو، کسی مفتی صاحب سے بیعت ہو، کیونکہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، یہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ وہ سلسلہ جو ہے جو روحانیت میں آتا ہے، جو لوگ بیعت کرتے ہیں، آگے ان کو اجازت ملی ہوتی ہے، آگے ان کو اجازت ملی ہوتی ہے، آگے ان کو، جیسے آپ عام روٹین میں سنتے ہیں کہ فلاں نے مجھے عمل کی اجازت دے دی، فلاں نے مجھے عمل کی اجازت دے دی۔ تو اسی طرح پیری مریدی کرنا، بیعت ہونا، اس کی بہت ساری نشستیں ہیں، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر انسان نہیں رہتا، پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری طرف کے پیر ہیں کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی نیک عمل۔ ایک یہ پیر ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، صدقہ بھی دینا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے اور نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ تو ان پیروں کی اور اس بیعت ہونے کا آخرت میں فائدہ ہوگا،
اور اس بیعت ہونے کا دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ تو آپ نے ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور آپ جس بھی دربار میں جائیں، کسی بھی اللہ والے کی قبر پہ جائیں تو وہاں پہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، ان کے درجات کے لیے بھی دعا کریں۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ آپ کو لوگ کہیں جی ادھر سجدہ کرو، ادھر یہ کرو، ادھر وہ کرو، یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک اونٹ آیا، اونٹ نے آ کے تو آپ کو سجدہ کیا، تو ایک صحابی نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم زیادہ مستحق نہیں آپ کو سجدہ کرنے کے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو بیوی کو کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اس لیے قبروں پہ جا کے صرف دعا مانگا کریں، اس کے علاوہ وہاں پہ جو ڈھول بجتے ہیں، جو وہاں پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ان چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو جب آپ کسی صحیح پیر کے بیعت ہوں گے تو پھر آپ کو وہ ان چیزوں سے ہٹا دیں گے۔ جب آپ کسی غلط پیر کا بیعت ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ امید تو ہے کہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ بیعت ہونے کے لیے عورتیں بھی بیعت ہو سکتی ہیں، مرد تو بیعت ہوتے ہی ہیں، عورتیں بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ اور جب عورتیں بھی بیعت ہوں تو ان کے لیے بھی اعمال ہوتے ہیں، مرد بیعت ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح بیعت ہوں اور دوسری طرح غلط طریقے کے ساتھ بیعت نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔